السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ لوگ؟ میرا نام محمد آصف ملک ہے اور آج میں آپ کو 6 کلاس کی جغرافیہ کا لیکچر نمبر 1 دوں گا، جس میں ہم پیج نمبر 2، 3 اینڈ 4 کی ریڈنگ کریں گے اور ممکنہ سوالات کے جوابات بھی دیکھیں گے۔ لیکچر سٹارٹ کرنے سے پہلے سب سے پہلے آپ ہمارے چینل AMS ہائی اسکول کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کا بٹن دبا دیں تاکہ آنے والے لیکچر بآسانی آپ کو میسر ہو سکیں۔ جغرافیہ چھٹی جماعت کے لیے لیکچر نمبر 1، باب نمبر 1، زمین ایک سیارہ، ارتھ ایز اے پلینٹ۔ ریڈنگ پیج نمبر 2، کائنات اور اس کے اجزاء، یونیورس اینڈ اٹس کمپوننٹ۔ اجزاء سے مراد حصے، پارٹس۔ سائنسدانوں کے اندازے کے مطابق کائنات کی تخلیق 15 سے 20 بلین سال پہلے ایک زوردار دھماکے سے ہوئی، جسے بگ بینگ تھیوری کہتے ہیں۔ سائنسدانوں کا اندازہ یہ ہے کہ یہ کائنات جو آج مارز وجود میں آئی ہے، یہ اچانک مارز وجود میں نہیں آئی، بلکہ یہ ایک مادے پر مشتمل تھی اور وہ مادہ ایک گولے پر مشتمل تھا۔ جب اس کے اندر درجہ حرارت بڑھتا چلا گیا، اس درجہ حرارت کے بڑھنے کی وجہ سے ایک دھماکہ ہوا اور یہ مختلف حصوں میں، مختلف اجزاء میں تقسیم ہو گئی۔ اس کا ہم شارٹ کویسچن بھی بنا سکتے ہیں، بگ بینگ سے کیا مراد ہے؟ سائنسدانوں کے اندازے کے مطابق کائنات کی تخلیق 15 سے 20 بلین سال پہلے ایک زوردار دھماکے سے ہوئی، جسے بگ بینگ کہتے ہیں۔ کائنات مادے پر مشتمل کئی بلین کہکشاؤں کا مجموعہ ہے۔ مادے سے مراد ہر وہ چیز جو وزن رکھتی اور جگہ گھیرتی ہے، مادہ کہلاتی ہے۔ اس کا ہم سوال بھی بنا سکتے ہیں، کائنات سے کیا مراد ہے؟ کائنات مادے پر مشتمل کئی بلین کہکشاؤں کا مجموعہ ہے۔ ان لاتعداد کہکشاؤں میں سے ایک کہکشاں ملکی وے ہے۔ کہکشاں سے مراد ستاروں کا راستہ، جہاں پر ستارے چکر لگاتے ہیں یا حرکت کرتے ہیں۔ یہ کہکشاں کئی بلین ستاروں، گیسوں اور گرد و غبار کے بادلوں کا مجموعہ ہے۔ یہاں پر ایک تو سوال ہم نے بنا لیا کہ کائنات سے کیا مراد ہے، اور دوسرا اس میں یہ آپشن بھی بن سکتی ہے کہ کہکشاں کتنے بلین ستاروں، گرد و غبار اور بادلوں کا مجموعہ ہے۔ ماہرین فلکیات کے مطابق ملکی وے کہکشاؤں کے ان گنت ستاروں میں سے ایک ستارہ ہے۔ سورج کے گرد 8 سیارے گردش کر رہے ہیں۔ اس نظام کو نظام شمسی کا نظام کہتے ہیں۔ اب اس میں ایک شارٹ کویسچن بھی بن سکتا ہے ہمارا، نظام شمسی کسے کہتے ہیں؟ سورج کے گرد 8 سیارے گردش کر رہے ہیں، اس نظام کو نظام شمسی یعنی سورج کا نظام کہتے ہیں۔ اس تصویر میں، ڈائیگرام میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سورج اور یہ اس کے گرد گردش کرنے والے درجہ ذیل 8 سیارے ہیں، جو اپنے مخصوص مدار میں سورج کے گرد گردش کرتے ہیں۔ یہ نظام نظام شمسی کہلاتا ہے۔ زمین سے کیا مراد ہے؟ ہماری زمین نظام شمسی کا حصہ ہے۔ یہ 8 سیاروں میں سے ایک ہے جو سورج کے گرد اپنے اپنے مدار میں گردش کر رہے ہیں۔ ایک اور ہمارا کویسچن بن گیا، زمین سے کیا مراد ہے؟ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ جو نظام شمسی ہے، اس میں درجہ ذیل 8 سیارے جو اپنے مخصوص مدار میں گردش کر رہے ہیں، نظام شمسی کہلاتے ہیں۔ اب زمین اس نظام شمسی میں سے تیسرا بڑا سیارہ ہے جس پر زندگی مارز وجود میں ہے۔ پیج نمبر 3، نظام شمسی اور زمین، سولر سسٹم اینڈ اٹس ارتھ۔ نظام شمسی پیچھے ہم نے پڑھا کہ سورج اور اس کے گرد گردش کرنے والے
8 سیاروں کا نظام۔ زمین نظام شمسی میں تیسرا بڑا سیارہ ہے۔ نظام شمسی میں 8 سیارے سورج کے گرد اپنے اپنے مدار میں چکر لگا رہے ہیں، جس کا آغاز آج سے تقریباً 5 بلین سال پہلے ہوا، جب گیس اور گرد کا ایک بادل چکر کھانے لگا۔ یہ گیسی مواد وقت کے ساتھ ساتھ ٹھنڈا ہو کر نظام شمسی کی صورت اختیار کر گیا۔ مرکز میں سورج ہے، جبکہ اس کے کناروں پر چکر کھاتی ہوئی گیسیں اور گرد سیاروں کی شکل اختیار کر گئے جو سورج کے گرد گھومنے لگے۔ ہم اس ڈائیگرام میں دیکھ سکتے ہیں کہ سورج اور اس کے گرد گھومنے والے درجہ ذیل سیارے ہیں۔ یہ 8 سیارے ایک نظام بنا رہے ہیں جسے نظام شمسی کہتے ہیں۔ سورج سن۔ سورج ایک ستارہ ہے جو روشن ہے۔ یہ ہائیڈروجن اور ہیلیم گیسوں کا مجموعہ ہے۔ اس کی بیرونی سطح کا درجہ حرارت اندازاً 6000 درجے سینٹی گریڈ ہے۔ یہ نظام شمسی کے تمام سیاروں کے لیے حرارت اور روشنی کا سرچشمہ ہے۔ اس کا ایک مختصر سوال بھی بنا سکتے ہیں کہ سورج کیا ہے؟ اس کا آنسر سورج ایک ستارہ ہے جو روشن ہے۔ یہ ہائیڈروجن اور ہیلیم گیسوں کا مجموعہ ہے۔ اب نظام شمسی میں آپ نے دیکھا کہ سورج اور اس کے گرد گھومنے والے 8 سیارے ہیں۔ سورج ستارہ ہے۔ ستارے سے مراد ایسا مادہ جس کی اپنی روشنی ہو اور وہ سیاروں کو روشنی مہیا کرے۔ سیاروں کی اپنی بذات روشنی نہیں ہوتی، یہ سورج سے روشنی حاصل کرتے ہیں۔ نیکسٹ، پلینٹس سیارے۔ سورج کے گرد اپنے اپنے مدار میں چکر لگانے والے سیارے سورج سے روشنی اور حرارت حاصل کرتے ہیں۔ ہماری بھی زمین ان سیاروں میں سے ایک ہے جو سورج کے گرد ایک چکر 365 دن اور 6 گھنٹوں میں مکمل کرتی ہے۔ اب اس میں ہماری آپشن بن سکتی ہے کہ سورج کے گرد زمین کتنے وقت میں چکر مکمل کرتی ہے؟ 365 دن اور 6 گھنٹوں میں۔ پلینٹ سے مراد سیارے۔ ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ سیارے جو سورج کے گرد گردش کر رہی ہیں اور ان کی اپنی بذات روشنی نہیں ہوتی۔ ریڈنگ پیج نمبر 4۔ دلچسپ معلومات میں پڑھتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ 6 گھنٹے 4 سال کے بعد 24 گھنٹے بن جاتے ہیں، جس کی وجہ سے فروری کے مہینے میں ایک دن کا اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ اسے لیپ کا سال کہتے ہیں، جیسے فروری 2012 اور 2016۔ اب اس کا ایک سوال بن سکتا ہے کہ لیپ کا سال کسے کہتے ہیں؟ 6 گھنٹے 4 سال کے بعد 24 گھنٹے بن جاتے ہیں، جس کی وجہ سے فروری کے مہینے میں ایک دن کا اضافہ کر دیا جاتا ہے، اسے لیپ کا سال کہتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ باقی سیارے کتنے عرصے میں سورج کے گرد چکر مکمل کرتے ہیں۔ اب اس میں ایکسرسائز میں سے یہ پہلا سوال بھی ہمارا ہے کہ سورج کے گرد گھومنے والے سیاروں کے نام لکھیں۔ اس میں سب سے پہلے ہمارا سیارہ عطارد۔ سورج سے فاصلہ تقریباً اس کا 58 ملین کلومیٹر۔ سورج کے گرد چکر لگانے کی مدت 88 دن۔ دوسرا سیارہ زہرہ۔ سورج سے فاصلہ 108۔ سورج کے گرد چکر لگاتا ہے 225 دن میں۔ تیسرا سیارہ ہے زمین۔ سورج سے فاصلہ 150، 365 دن میں یعنی ایک سال میں اپنا چکر مکمل کرتی ہے۔ چوتھا سیارہ مریخ۔ سورج سے فاصلہ 228 کلومیٹر اور سورج کے گرد 2 سال میں یہ چکر مکمل کرتا ہے۔ مشتری۔ سورج سے فاصلہ 778 ملین کلومیٹر اور تقریباً 12 سال میں سورج کے گرد اپنا ایک چکر مکمل کرتا ہے۔ زحل۔ سورج سے فاصلہ 1430 ملین کلومیٹر ہے اور 30 سال میں سورج کے گرد اپنا ایک چکر مکمل کرتا ہے۔ یورینس۔
سورج سے فاصلہ 2870 ملین کلومیٹر ہے اور یہ 84 سال میں اپنا چکر مکمل کرتا ہے۔ نیپچون سورج سے فاصلہ 4500 ملین کلومیٹر ہے اور یہ 165 سال میں سورج کے گرد اپنا ایک چکر مکمل کرتا ہے۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہماری ایکسرسائز میں یہ دوسرا سوال بھی ہے کہ سورج کے گرد گھومنے والے سیاروں کے نام لکھیں، تو اس کا آنسر ہے عطارد، زہرہ، زمین، مریخ، مشتری، زحل، یورینس، نیپچون۔ نیکسٹ ہے زمین کی شکل اور جسامت، شیپ اینڈ سائز آف ارتھ۔ زمین کی شکل، زمین فٹ بال کی طرح گول ہے۔ اگر ہم زمین سے کسی بھی سمت سفر کریں تو گھوم کر واپس اسی جگہ پہنچ جائیں گے جہاں سے سفر شروع کیا تھا۔ پرانے وقتوں میں لوگوں نے اسی طرح کے تجربات سے معلوم کیا کہ زمین گول ہے۔ موجودہ دور میں مصنوعی سیارے سے لی گئی زمین کی تصاویر نے یہ مشکل آسان کر دی کہ زمین کی شکل کیسی ہے۔ آج ہم نے پیج نمبر 2، 3 اینڈ 4 کی ریڈنگ کی اور ممکنہ سوالات کے جوابات دیکھے۔ نیکسٹ لیکچر میں ہم نیکسٹ پیجز کی ریڈنگ کریں گے اور ممکنہ سوالات کے جوابات دیکھیں گے۔ اس میں جتنی ریڈنگ اور جتنے ممکنہ سوالات تھے آپ ریڈ کر لیں اور ممکنہ سوالات کے جوابات بھی لگا لیں۔ پیارے بچوں، یہ تھا ہمارا لیکچر نمبر 1۔ نیکسٹ لیکچر کے لیے ہمارے چینل AMS ہائی اسکول کو سبسکرائب اور آئیکن کا بٹن ضرور دبائیں۔ اللہ حافظ۔